السلام علیکم دوستوں۔ آج کا جو ہم نے ٹاپک ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا تھا وہ لائف آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کا سٹارٹ کیا تھا۔ تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ بفور اسلام جو ہے ان کی لائف کو سارا اسٹڈی کیا تھا، اور اب ہم لوگ جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے کہ اسلام کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کو جو نبوت عطا ہوئی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کیسے گزری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے تھے تو آپ جو تھے کوہس جبل نور پر جو ہے وہ ایک پہاڑ ہے، جبل نور جس کا نام ہے، اس کے اندر ایک غار تھی، غار ہرا۔ تو اس میں چلے جایا کرتے تھے، کئی کئی دن جو ہے وہاں پر رہا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ صرف جو ہے پانی اور ستو لے کر جایا کرتے تھے۔ ستو جو تھی وہ عرب کی بڑی مرغوب غذا تھی، کیونکہ وہاں پر گرمی بہت زیادہ پڑتی تھی، صحرائی علاقہ تھا، تو ستو جو ہوتا ہے اس کی تاثیر ذرا ٹھنڈی ہوتی ہے، تو ان کی بڑی مرغوب غذا تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اور کھجوریں کچھ لے جایا کرتے تھے۔ ہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن وہاں پر رہا کرتے تھے، تو وہاں پر غور و فکر کیا کرتے تھے، مراقبہ ٹائپ جیسے میڈیٹیشن کہہ سکتے ہیں، وہ اس طرح کیا کرتے تھے، اور حق کی تلاش کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے حق کی آتی کہ یار یہ جو بتوں کو پوجا جا رہا ہے یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، میرا خدا کوئی اور ہی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 40 سال کی عمر، ویسے کہتے ہیں وہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال پہلے سے جانا شروع ہوئے ہوئے تھے، تو 38 سال کی عمر میں جانا شروع ہو گئے تھے۔ جب 40 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ نازل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر انہیں تھوڑا ڈر گئے، تو انہوں نے کہا کہ اقرا، یعنی پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے جو تھا وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور بھیچا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ والی آیت جو ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو وہ جو ہے سورہ الگ کی جو پہلی 5 آیات ہیں وہ انہوں نے تلاوت فرمائی، 5 آیات کی سورت کی، سورت الگ کی۔ تو جو سورہ ال کی 5 آیات تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کافی گھبرا گئے، اور آپ جو ہے واپس اپنے جو ہے وہ گھر آئے، جہاں پر حضرت خدیجہ جو تھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی، ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک نیک آدمی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آئیڈیا نہیں تھا اس وقت کہ یہ نبوت کس طریقے سے اور کیا۔ تو آپ نے پھر جو ہے حضرت خدیجہ سے ذکر کیا، حضرت خدیجہ نے آپ کو جو لے کر اپنے چچا زاد بھائی جو ہیں ان کے، یا جسے ہم آج کل کزن کہتے ہیں، ان کے پاس لے گئیں، جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ بھی دین حق پہ تھے، اور جو جو فطرت، دین فطرت ہے اس پر تھے، اور یہ اسرائیلیات کے ماہر تھے، یعنی کہ یہ زبور، انجیل اور تورات کو جو کا علم رکھتے تھے۔ تو انہوں نے جو تھا پھر سوری، انہوں نے جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ فرشتہ ہی وہی جبریل ہے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے پاس بھی آتا تھا، جو ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت عطا کریں گے، اور آپ کی قوم جو ہے آپ کی مخالفت کرے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تقریباً جو ہے وہ دوبارہ انتظار کرتے رہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، لیکن کچھ 6 مہینے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جبریل علیہ السلام آئے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اور پیغام آیا۔ تو اس عرصے کو کہتے ہیں فطرت الوحی، فطرت الوحی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ اس عرصے میں کافی مایوس بھی رہے، اور کہ اب پتہ نہیں میں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں یا کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ دوسری وحی آئی، اور دوسری وحی میں، پہلی وحی میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ الف کی جو ہے وہ 5 آیات تھیں،
اور جو دوسری وحی آئی ہے اس میں سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ 4 آیات جو تھیں وہ آئی تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اٹھ کر لوگوں کو تبلیغ کریں اور لوگوں کو ڈرائیں اس بارے میں. لیکن یہ جو تبلیغ تھی یہ خفیہ تھی، خفیہ تبلیغ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آئی ایم سوری یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کی. تو جو سب سے پہلے ایمان لائی ہیں وہ حضرت ختیجہ الکبریٰ. یہ جو ہیں عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں. اور اس کے بعد جو سب سے پہلے مردوں میں ایمان لائے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے ہیں تو وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور غلاموں میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے جو اسلام لائے ہیں وہ حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے ہیں. ترتیب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں، پھر بچوں میں جو ہے وہ حضرت علی جو تھے وہ سیکنڈ نمبر پہ ایمان لائے، پھر تیسرے نمبر پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اپنے دوست حضرت ابو بکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی تھی تو انہیں تبلیغ کی تو وہ جو ہے فوراً ایمان لائے. اور پھر چوتھے نمبر پہ جو ہے حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے. حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ بیسیکلی حضرت خدیجہ کے غلام تھے. اور ان کو جو ہے وہ یہ ان کو جو تھا سیل کر دیا تھا ایز اے غلام. تو یہ اس علاقے کے تھے ہی نہیں، مکہ کے. پھر ان کو عکاظ کا ایک میلہ لگتا تھا جہاں پر جو ہے وہ ان کو فروخت کیا گیا، جہاں سے حضرت ختیجہ کے چچا نے ان کو پرچیز کیا، پھر حضرت ختیجہ کو اس نے گفٹ کیا. پھر حضرت ختیجہ نے جب شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو وہ جو تھا حضرت زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا کہ آپ ان کی جو ہے حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گے. تو یہ حضرت زید بن حارثہ جو ہیں وہ پھر یہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن میں ذکر بھی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سورہ احزاب میں. یہ واحد انسان صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا نام کے ساتھ جو ہے قرآن مجید میں ذکر ہے. اچھا جی خیر جی، تبلیغ شروع ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ شروع کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے 6 دوست جو تھے ان کو ایمان پھر انہوں نے راغب کیا. اور یہ وہ 6 صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، جس میں حضرت عثمان ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں. اور کئی جگہ ملتا ہے کہ سعید ابن زید بھی ہیں. تو یہ جو تھے وہ صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر جو تھے وہ ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. تو انیشیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینٹر تھا تبلیغ کا وہ ارکم، حضرت زید ابن ارکم کا گھر جو تھا وہ تھا. زید ابن ارکم کا جو گھر تھا وہ تھوڑا سا شہر سے ہٹ کے پہاڑیوں پہ تھا، اور اس کو جو تھا ابن ارکم کہا جاتا ہے یا دار ارکم کہا جاتا تھا. دار ارکم کا مطلب تھا زیادہ، دار کہتے ہیں گھر کو، اور ارکم بیسیکلی ان کا نام تھا صحابی کا. تو ان کے گھر میں جو تھی وہ تبلیغ ہوتی تھی. اور یہ وہ پیریڈ تھا کہ یہ بالکل زیرو وائلنس کا دور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل الاؤ نہیں تھا کہ کسی بھی شخص کے خلاف کوئی تلوار اٹھائیں، یا اور خفیہ تبلیغ ہوتی تھی تو اور کسی کے اوپر جو ہے وائلنس کی اجازت نہیں تھی. تو پھر جو ہے یہ کئی سال جو ہے وہ
تقریباً کم و بیش 3 سال جو ہے وہ خفیہ تبلیغ چلتی رہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہیں اوپن میسج جو ہیں وہ عوام تک پہنچائیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی میسج کی شروع کیا ہے تو بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی تھے ان پر جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہوئے ہیں. ہوا کچھ یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو کوہ صفا پر جمع کیا، اور صفا کوہ صفا کا جبل فاران بھی کہا جاتا ہے. جبل فاران اس کا بیسیکلی تورات کے اندر جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ جبل فاران ہے. کوہ صفا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، قریش کو، اور ان کو کھانا کھلایا. اور کھانا کھلانے کے بعد جو تھا ان سے خطاب کیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے یعنی کوہ صفا کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے کے قریب ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں تو ہم جو ہے آپ کی بات پر یقین کریں گے. تو آپ نے کہا کہ پھر میری اس بات پر یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور جتنے بھی تمہارا جو ہے وہ ایک ہی خدا ہے تو تم اس پر ایمان لے. تو سب لوگوں نے جو تھا وہ پھر آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کیونکہ ان کے جو تھا وہ جینز کے اندر بت پرستی اور یہ سارا کچھ تھا. تو اس وقت ایک شخص جو تھے اس نے بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی تھی صرف. ان کا نام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں جو ہے وہ بے شک کمزور ہوں، میری عمر بھی کم ہے، لیکن میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا. اور پھر لوگوں نے اس پہ مذاق اڑایا. تو حضرت جو تھے نا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے جن کا نام تھا ابو لہب. انہوں نے جو تھا وہ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ٹوٹیں. مطلب یہ عرب کی کہاوت تھی، جس طرح ہم آج کسی کو کہتے ہیں کہ تیرا ستیہ ناس ہو، یا جس طریقے سے بھی، اس طرح اس نے اپنی طرف سے عرب کا ایک محاورہ بولا کہ اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹے، تم نے ہمیں اس مقصد کے لیے یہاں جمع کیا. تو اس کی بیوی تھی ام جمیل. تو یہ ابو لہب نے جب یہ بات کہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب بھی نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب ہوا تب، کہ ہاتھ تو ابو لہب کے ٹوٹے، اور سورہ لہب جو ہے وہ نازل ہوئی. اور ام جمیل جو اس کی بیوی تھی یہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو تھی وہ کانٹے بچھایا کرتی تھی. اور پھر ایک دفعہ یہ ایسے ہی لکڑیاں کاٹنے کے لیے پہاڑوں پہ گئی ہوئی تھی یا اس جگہ پہ کہیں، تو وہاں پر جو ہے پھر ایک رسی، جیسے درختوں کے جو ہیں وہ رسیاں لٹک رہی ہوتی ہیں درختوں کی، یا جڑیں ہوتی ہیں جو ان کی شاخوں سے نکل رہی ہوتی ہے، اس میں اس کی گردن اڑی اور یہ وہیں پر پھر جو لٹک کر اس کا پھندا لگا اور وہاں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ دونوں میاں بیوی جو تھے. ابو لہب کی جو بیسیکلی ڈیتھ ہوئی ہے وہ غزوہ بدر کے بعد ہوئی ہے. اور ام جمیل کی بھی آئی تھنک اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہی کسی ٹائم پہ ہوئی ہے. بہرحال اس کی ڈیتھ اس طریقے سے ہوتی ہے، اور یہ کام جو تھی یہ کانٹے بچھایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں. اچھا جی آگے چلتے ہیں کہ جب یہ پھر اسلام ان کے اوپر جو ہے وہ تکالیف کا پہاڑ توڑنا شروع کیا، اور حضرت بلال جو تھے وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. وہ جو تھا ان کے اوپر بڑے ظلم وغیرہ کیا کرتا تھا. تو بہرحال ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ہم صرف اس حوالے سے یاد رکھیں گے کہ جو ہمارے پی پی ایس سی یا ایف پی ایس سی یا کمپٹیٹیو ایگزام میں کوشچن پوچھے جاتے ہیں. تو حضرت بلال کس کے غلام تھے؟ امیہ بن خلف کے. اور ان کو آزاد کس نے کروایا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ٹھیک ہے. اور ایک اور تھے عامر بن فہیرہ، ان کو بھی جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا تھا. اور حضرت ابو جہل کی کے تھے ایک غلام تھی. ابو جہل، ابو جہل کا جو بیسیکلی ہے تعلق ہے وہ اس کی کیا نام ہے، ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے عمر بن ہشام.
اور اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا پہلے، کیونکہ اس کا جو ہے وہ ذہانت بہت تھی اور یہ بہت زیادہ ذہین انسان تھا، لیکن جب اسلام کو جو قبول نہ کر سکا، اپنے بنانے والے کو نہ پہچان سکا، تو ایسی عقل کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ابو جہل جو تھا وہ بیسیکلی اس کی جو وائف تھی نا، اس کی جو بیوی تھی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، ان کو پسند کرتی تھی۔ تو جب ان سے ان کی شادی نہیں ہوئی تو اس نے جو ہے اپنے دل میں بغض رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی۔ تو یہ جو تھی وہ ابو جہل اور اس کی بیوی دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض رکھتے تھے۔ تو ابو جہل کی بیوی کی غلام تھے سمیہ، حضرت سمیہ، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے شوہر تھے یاسر۔ تو حضرت ابو جہل نے جو ہے وہ ان دونوں کو بھی پھر شہید کیا تھا۔ تو حضرت سمیہ جو ہے وہ اسلام کی پہلی فیمیل شہید ہیں، اور اسلام کے جو میل شہید ہیں پہلے، ان کا نام ہے حارث بن ابی حالہ، ٹھیک ہے؟ یہ اسلام کے جو ہیں پہلے میل شہید ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلے جو تیر چلایا گیا ہے، وہ تیر چلایا گیا ہے وہ سعد بن ابی وقاص نے چلایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہلا تیر چلایا تھا، اور یہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ ماموں لگتے تھے۔ اور قرآن کی جو سب سے پہلے تلاوت کی ہے وہ اعلانیہ طور پر وہ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود نے کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو تھے وہ، انہوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جا کر تلاوت کی، جس کے بعد عرب ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کے بہت زیادہ مارا، اور پھر حضرت ابوبکر آئے، ان کو بھی جو ہے کافی زخمی کر دیا تھا۔ تو خیر یہ تھا ان کا کافی جو ہے نا مشکلات کا دور تھا، 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری تک۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے بدلے میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا، جو بھی تکالیف آئیں گی اسے برداشت کریں گے، اور نان وائلنس کی پالیسی تھی۔ پھر 5 ہجری میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت حبشہ کا حکم ہوا۔ حبشہ جو تھا وہ بیسیکلی عرب، ہم دیکھتے ہیں کہ جو سعودی عرب کنگڈم آف سعودی عربیہ جہاں پر ہے اس وقت، اور یہ جو ہے اس جگہ پر کر کے ایتھوپیا تھا، درمیان میں جو ہے وہ ریڈ سی آتا ہے جسے بحیرہ احمر کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے صرف یہاں سے کراس کر کے اور یہاں پر ایتھوپیا جانا تھا۔ تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ہوا کہ جو لوگ برداشت نہیں کر سکتے وہ سعودی عرب تشریف، وہ حبشہ تشریف لے جائیں۔ حبشہ کا جو اب نیو نیم ہے وہ ایتھوپیا ہے، یا یہ نام بھی اس کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال حبشہ کا اس وقت جو بادشاہ تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا، جیسے مصر کے بادشاہ کو فرعون، عراق کے بادشاہ کو نمرود، ایران کے بادشاہ کو کسرا، روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، اس طرح نجاشی ایتھوپیا کے بادشاہ، حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ اس کا اصل نام جو تھا اس وقت، جو نجاشی تھا، اس کا نام اسما تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن دیتا تھا، اور لوگ جو تھے وہ اس وقت وہاں پر پناہ لیتے تھے جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو پہلی جو ہجرت حبشہ ہوئی ہے وہ 615، 615 آئی تھنک، سوری، ہاں 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ہے، یعنی، اور یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، اور 45 ایئر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، یعنی 615 عیسوی، تو لوگوں نے جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ تو 11 مرد پہلی ہجرت میں اور 4 عورتیں، یعنی ٹوٹل 15 لوگ جو تھے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اور پھر چونکہ جب یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں، انہوں نے کہا، لکھے خطوط وغیرہ کہ یہاں پر جو ہے امن میں ہم لوگ ہیں، تو پھر اگلے سال جو ہے وہ زیادہ لوگوں نے ہجرت کی۔ جو 616 عیسوی میں جو ہجرت ہوئی ہے
اس کے اندر 83 مرد اور 18 عورتیں، انہوں نے ہجرت کی ہے۔ اب جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ گئے تو وہ جو تھے عرب، جو قریش تھے، ان کو آئیڈیا ہوا کہ یہ لوگ تو مطلب کہیں دوسری جگہ جا کے آباد کاری کر رہے ہیں، تو انہوں نے جو تھا وہاں سے پھر اپنا ایک عمر بن عاص کو اپنا وفد بنا کر وہاں سے بھیجا حبشہ نجاشی کے پاس، کہ انہیں جا کے کہا کہ یہ لوگ وہاں پر دین سے ہٹ گئے ہیں، یہ تمہارے پاس آ رہے ہیں، پناہ لے رہے ہیں، تو ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، ان کو یہاں پر رہائش کی اجازت نہ دی جائے۔ تو عمر بن عاص کے بارے میں بتا دوں کہ ان کا لقب تھا برین آف عرب، یعنی عرب کا دماغ، یعنی کہ بہت زیادہ ذہین انسان تھے یہ بیسیکلی۔ بعد میں 7 ہجری میں یہ ایمان بھی لے آئے تھے۔ تو نجاشی کے دربار میں جو ہے، نجاشی جو اس وقت جس کا نام اسما تھا، اس کے دربار میں یہ لوگ پہنچے ہیں۔ تو 2 پارٹیاں تھیں، ادھر نجاشی تھا، ادھر جو ہے حضرت جعفر طیار۔ اچھا، اس وقت ان کا نام صرف جعفر تھا، جعفر بن ابی طالب، ٹھیک ہے۔ طیار کیوں لقب بعد میں ملا ہے وہ بعد میں بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اور اس سائڈ پہ جو ایک اور پارٹی تھی وہ عمر بن العاص کی تھی پارٹی۔ تو عمر بن العاص نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں وہاں سر ہمارے دین میں گستاخی کر کے اور غداری کر کے جو ہے یہاں پر آئے ہیں، تو آپ انہیں واپس کریں۔ تو نجاشی اور آپ انہوں نے یہ بھی کہا، عمر بن عاص نے، کہ یہ جو ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اور اس طریقے سے بات کی۔ تو نجاشی نے جو حضرت جعفر طیار سے پوچھا کہ آپ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو حضرت جعفر نے کیا پھر حضرت سورہ مریم کی جو ہے وہ تلاوت کی، سورہ مریم کی تلاوت کی۔ تو جو سورہ مریم کی تلاوت کی، جس میں ہے کہ حضرت جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں جو کتاب دے کر بھیجا گیا اور مجھے رسول بنا کر تمہارے درمیان بھیجا گیا۔ تو نجاشی یہ سن کر جو ہے اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم لوگ ادھر ہی میرے پاس ہی رہو گے، اور تمہیں جو ہے نا وہ میرے یہاں پہ پناہ ہے۔ تو پھر جو ہے حضرت عمر بن عاص جتنے بھی گفٹ وغیرہ لے کے گئے تھے نجاشی کو خوش کرنے کے لیے، وہ بھی انہوں نے واپس کر دی اور کہا کہ واپس چلے جائیں۔ پھر یہ لوگ وہاں پر آباد کاری شروع ہو گئی، اور وہاں پر یہ جو لوگ رہنا شروع ہو گئے۔ پھر جو ہے وہ کیا ہوا کہ 5 ہجری گزری، 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری ہجرت تھی، سیکنڈ ہجرت حبشہ، میں نے پڑھا دیا آپ کو۔ اور پھر جو 6 ہجری میں کون کون اہم شخصیات ایمان لائی ہیں؟ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت حمزہ، وہ ایمان لے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک اور شخصیت ایمان لائی ہے جن کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پہ حضرت عمر بن خطاب کے ایمان لانے کا واقعہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب بیسیکلی ایک جنگجو صفت کے آدمی تھے، لڑائی وغیرہ کرتے تھے، بات بات پہ تلوار نکالنا، اور ان کی ہائٹ بھی کافی اچھی تھی، اور یہ کافی مطلب جو ہے نا اسٹرانگ قسم کی پرسنالٹی تھی ان کی۔ تو ان کا جو تھا نا، لوگوں نے کہا کہ تم جو ہے نا یہاں پر بیٹھے اور تمہارے جو وہ محمد جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تمہارے بزرگوں کے بارے میں کہ وہ لادین تھے اور کفر پہ مرے ہیں۔ تو یہ دیش میں آئے اور یہ نکلے، تو رستے میں تھے تو ان کو نعیم بن عبداللہ ملے۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی آج محمد کا جو ہے نا نعوذ باللہ کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کا تو خبر لو، کہ تمہاری بہن جو فاطمہ ہے وہ ایمان لا چکی ہے۔ تو اس کی بات سن کر یہ پہلے جو اپنی بہن کے گھر فاطمہ کی تشریف لے گئے، جہاں پر ان کے بہنوئی سعید ابن زید، جو میں نے بتایا تھا کہ عشرہ مبشرہ میں سے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ایمان لائے ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ ایمان لائی ہوئی تھی۔ تو یہ فاطمہ اور یہ ان کو نا حضرت خبیب جو تھے نا وہ قرآن پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں۔ سابقون الاولون کون ہے؟ سابقون الاولون وہ ہیں
جو شروع کے دنوں میں ایمان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، جو سختیاں جنہوں نے برداشت کی ہیں، جو مکہ دور میں ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت خبیب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، تو دروازے پہ دستک ہوئی، تو انہوں نے پوچھا حضرت سعید نے کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا عمر، تو حضرت خبیب کو انہوں نے اندر چھپا دیا، اور حضرت سعید نے حضرت یہ اس وقت جو ہے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، تو ان کو پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے سب کچھ چھپا دیا، تو حضرت عمر اندر تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے پہلے اپنے بہنوئی کو مارا، پھر بہن کو بھی مارا، اور پھر جو ہے ان کے دل میں ظاہری بات ہے بہن کا بھی خون نکلا، بھائی کا بھی سر پھٹ گیا، تو ان کو جو ہے وہ دل میں رحم آیا، انہوں نے پوچھا کہ اچھا چلو مجھے بتاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے، مجھے بھی لا کے سناؤ۔ تو اتنی دیر میں جو حضرت خبیب نے اندر سے نکل کے کہا کہ عمر مجھے لگتا ہے رسول کی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کوئی ایک دے دے، اور میں تجھ سے عمر بن خطاب کی زیادہ سوال کرتا ہوں۔ تو وہ حضرت عمر بن خطاب جو تھے پھر وہ نہائے، پاک ہوئے، انہوں نے جو ہے وہ سورہ طٰہٰ پڑھی، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور وہ جو پھر چل پڑے دار ارقم کی طرف، جو زید بن ارقم کا گھر تھا۔ وہاں پہنچے تو وہاں سے جو ہے وہ پھر یہ انہوں نے جو تھا وہ اسلام قبول کر لیا، اور ان کے انہوں نے جو فرسٹ صحابی تھے جنہوں نے جو ہے اوپنلی جا کر نماز ادا کی حرم کے اندر، تو حرم کے اندر جو انہوں نے نماز ادا کی۔ بہرحال پھر جو ہے وہ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، تو 7 ہجری میں کیا کیا واقعات ہوئے اس کے متعلق جو ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیب بن طالب کا واقعہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانی، پھر ہجرت مدینہ، وہ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے ٹاپکس میں ویڈیوز میں ہم کور کریں گے۔ تو یہ وہ کوشچنس تھے ساتھ ساتھ جو پی پی ایس سی یا ڈفرینٹ پاس پیپر میں پوچھے گئے، وہ میں نے سارے کور کر دی ہیں۔ تو آپ لوگوں سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مزید ویڈیوز بنتی رہیں اور آپ کی گائیڈ گائیڈ حاصل کرتے رہیں ان چیزوں سے، تو کائنڈلی ہم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو ویڈیوز پسند آئے انہیں لائک کریں، جو بھی آپ کی سجیشنز ہیں انہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو یہ جو ہے آپ اور مزید اگر آپ کسی قسم کی پرسنل گائیڈنس بھی لینا چاہیں تو یہ نمبر ہے، اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ، ٹھیک ہے۔ چلیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔